الصبح بدا من طلعته والليل دجى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس دور کے اندر ہر شخص پریشان ہے کہ فتنوں کا دور ہے۔ روزانہ ایک نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت کی ذات اطہر پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی ہیں، کبھی اللہ کے پیغمبر کی مقدس اور مطہر جماعت، آپ کے تیار کردہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں اور ان پر نازیبہ جملے کسے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جہاں بہت سارے فتنے ہیں، وہاں پورے کے پورے اسلام پر بعض دفعہ اعتراضات ہوتے ہیں اور اسلام کے احکامات پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم منظور نہیں ہے، یہ یوں ہوتا تو اچھا تھا۔ میرے بھائیو، اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں میں ایک جلوس نکلا، ایک ریلی نکلی کہ ہم اسلام کے اعتراضات کو نہیں مانتے، اسلام کی پابندیوں کو نہیں مانتے، ہمارا جسم ہے اور ہماری مرضی چلنی چاہیے، اس پر کسی اور کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اسی نعرے پر اللہ رب العزت کی ذات شاید ناراض ہوئی ہے اور دنیا آج وبا کی لپیٹ میں ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس وبا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کیا۔ میری وہ بہنیں جنہوں نے یہ ریلی نکالی، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ تو وہ لوگ تھے کہ جن کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عزت دی ہے، اسلام نے آ کر آپ کی شان بیان کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جس گھر میں 2 بچیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا بندوبست کرے، اچھے گھروں میں ان کے رشتے کرے، وہ کل جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں جن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی میرے پڑوس میں ہوگا۔ اسلام میں عورت کو یہ مقام ہے، اسلام نے عورت کو وہ عزت دی ہے۔ عورت تو وہ ذات تھی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ اسلام کی خاطر 2 ٹکڑے ہوئی ہیں۔ عورت تو وہ ذات تھی کہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت ہیں اور جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ میری بہنوں، تمہاری تو یہ شان ہے۔ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہاد کا اعلان کیا، اس جہاد کے موقع پر مجاہدین کے لیے سامان کی ضرورت تھی۔ ایک بہن اپنے گھر سے نکلتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ دودھ پیتا بچہ میرے پاس ہے، کل جب کافر آپ پر حملہ کریں، آپ پر تیر برسائیں، میرا دودھ پیتا بچہ آگے کر دیجیے گا بطور ڈھال، وہ تیر اس کے جسم کے آر پار ہو جائے لیکن آپ کے جسم پر کوئی کانٹا بھی نہ چبھے۔ میری بہنوں، آپ کی تو یہ شان تھی۔ سیدہ حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 سکے بیٹے جنگ احد میں بھیجے اور کہہ کر بھیجا کہ کل جب تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو، تم میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہ ہو، تم اللہ کے پیغمبر کے ناموس پہ قربان ہو جانا، مجھے اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ میری بہنوں، تمہاری تو یہ شان تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے بال کٹواتی ہے اور ان کی رسی بناتی ہے، پھر اس پر مٹی ملتی ہے تاکہ میرے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کا ہاتھ نہ لگے اور اس کی نظر نہ پڑے۔ اس پر مٹی ملتی ہے اور لا کر وہ رسی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں دیتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے میں آپ کے ساتھ بھیج سکوں جہاد پہ، یا رسول اللہ یہ بالوں کی رسی ہے، اس کو لے جانا اور کل جب کوئی کافر قیدی ہو اسے اس رسی سے باندھ دینا تاکہ جہاد میں میرا حصہ پڑ جائے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو محلوں میں بال خریدنے والے لوگ آتے ہیں، میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بال نہ بیچیں، آپ کے بالوں کا پردہ ہے، ان بالوں کو نہ بیچیں۔ اس پر بہت زیادہ جادو کا عمل بھی کیا جاتا ہے اور خواتین کے بالوں کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔